نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله المصطفى وأمينه على وحي السماء وعلى آله وصحبه البررة الكرام. اما بعد، عزیز طلباء، ہم الادب العربی کی مشہور کتاب مختارات میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کو پڑھنے اور اپنے ادبی ذوق کو جلا بخشنے اور اس کی آبیاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق الا من تاب سے اخیر صورت تک رہے گا۔ اس میں حسب سابق آپ کے سامنے ترجمہ، مشکل لغات، ضروری اعراب اور چند تعبیرات پیش کی جائیں گی، جن کی روشنی میں آپ زیادہ سے زیادہ تعبیرات اخذ کرنے اور قرآن کریم کے اسلوب اور نہج کے مطابق اپنی عربی زبان، عربی دانی اور اپنے مقالات و تحریرات میں جلا بخشنے، جان ڈالنے اور ان کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک اعمال کرنے لگیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ الا حرف استثناء ہے، من موصولہ ہے۔ تابہ یہ باب نصر سے ہے، تاب یتوب توبتاً توباً و متاباً، رجوع ہونا، معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ تابہ الی صلہ کے ساتھ آئے تو بندے کا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور اعلیٰ صلہ کے ساتھ آئے تو اللہ کا بندے کے گناہوں کو معاف کرنا، اس کی طرف توجہ دینا، اس پر مائل بکرم ہونا۔ صالحاً، صلح یصلح، صلاح سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، درست، نیک۔ یبدل، بدل یبدل تبدیل سے ہے، تبدیل کے معنی بدلنا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا۔ سیئات یہ مفعول اول ہے اور حسنات یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، غفور غفر یغفر غفران المغفرت سے ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے نہایت اعلیٰ ادبی، فصیح اور بلیغ انداز میں بندوں کے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے جود و کرم کا مظاہرہ فرماتے ہوئے انہیں ایک خوشخبری بھی سنائی ہے۔ تو آیت کی شروع کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ کبائر کے مرتکب ہو جائیں، پھر ان پر اصرار نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور بعد کے ٹکڑے میں اللہ نے انہیں ایک خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرمائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ بڑے جود و کرم والے، بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو مختصر الفاظ کے اندر جامع اور کثیر معانی کو سمیٹ لینا یہ قرآن کریم کا خاص انداز ہے۔ تو ہم کو اپنی عربی تحریروں اور اپنے عربی تکلم کے اندر اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ تو نپے تلے مختصر ہوں، لیکن ہوں اعلیٰ، ارفع، فصاحت و بلاغت لیے ہوئے، ادبیت لیے ہوئے، کہ ہماری مختصر تحریر مؤثر ہو اور اس کے اندر اعلیٰ کلام کے جتنے بھی عناصر ہوتے ہیں وہ پائے جائیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو لوگ توبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو توبہ جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، رجوع ہونا، معافی مانگنا، اس آیت کریمہ میں بھی گزشتہ آیت کے مضمون کو مکرر لایا گیا ہے، اور ایسا حق تعالی شانہ کسی بات کی تاکید، کسی بات کی تقریر و تثبیت کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ اسلوب ہاتھ لگا کہ اگر کسی بات پر توجہ مرکوز کرنا ہو، کسی بات کو مرکزی توجہ بنانا ہو، تو اس کو اسلوب اور انداز بدل کر مکرر سے ذکر کرنا چاہیے، تاکہ وہ ذہن نشین ہو سکے اور لوگوں کی توجہ اس کے اوپر مرکوز ہو سکے۔
متابن یہ مفعول مطلق ہے، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا، یہ تابا یہ توبو کا مصدر ہے، لہذا اس کو یہاں پر مفعول مطلق کی بنا پر نصب دیا گیا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لہو و لعب اور بیکار مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ شہید یشہد شہادتاً گواہی دینا، اور شہید یشہد شہوداً حاضر ہونا، یہاں پر گواہی دینے اور حاضر ہونے ہر دو معنی کے اعتبار سے ترجمہ اور تفسیر درست ہے۔ زور جھوٹ کو کہا جاتا ہے، باطل اور شرک کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اصل معنی حق سے ہٹنا، دوسری طرف مائل ہونا۔ علماء لکھتے ہیں کہ الزور الکذب المحسن المموہ، الزور الکذب المحسن المموہ بحیث یشتبہ بالصدق، زور ایسے جھوٹ کو کہا جاتا ہے جس کو خوشنما اور عمدہ بنا کر پیش کیا گیا ہو کہ وہ حق کے مشابہ دکھائی دے۔ تو زور یہ کذب سے خاص ہے۔ کذب تو مطلقاً جھوٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن زور ایسا جھوٹ جو سچ کے لباس میں پیش کیا گیا ہو، جس پر سچائی کا لیبل لگا کر اسے پیش کیا گیا ہو۔ کہ کتاب و سنت میں زور کی بہت زیادہ شناعت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت اور قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے کہ چند الفاظ لائے گئے لیکن معانی کے کائنات سمیٹ لی گئی۔ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ لا یشہدون الزور، جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مر یمر مرور گزرنا، لغو ہر بیکار بے فائدہ کام اور بات کو کہا جاتا ہے۔ ہر ایسی بات جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس کو قرآنی لغت میں قرآنی الفاظ میں لغو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کرامن یہ کریم کی جمع ہے، معزز شریف۔ کرامن یہاں پر حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ اگر ان کو بامر مجبوری کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزرنا پڑے جس میں بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں، کوئی بے فائدہ کام ہو رہا ہو، تو وہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس مجلس میں بیٹھتے نہیں، بلکہ اپنا دامن سمیٹتے ہوئے، دامن بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کریم مختصر الفاظ میں جامع معانی کو بیان کرتا ہے۔ اسی چیز کو ہمیں اپنے ادبی تحریروں اور تکلم میں لانا ہے کہ ہمارے الفاظ کم ہو لیکن معانی کے کائنات سمیٹے ہوئے ہوں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب انہیں اپنے پروردگار کے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ ذکر تذکیر کا معنی یاد دہانی کرنا، نصیحت کرنا۔ خر یخر خرن خرید گرنا۔ صم یہ اصم کی جمع ہے، اور اصم باب سمیع سے صیغہ صفت ہے، بہرا۔ عمیانن یہ اعمیٰ کی جمع ہے، اور اعمیٰ بھی باب سمیع سے صیغہ صفت ہے، اندھا۔ یہ دونوں یہاں پر حال ہونے کی بنا پر منصوب ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں برائی سے روکا جاتا ہے، نیکی کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ کانوں کو کھول کر، آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھتے سنتے ہیں اور سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہرے اور اندھے ہو کر گرنے کی نفی کی گئی ہے، مطلقاً نفی نہیں کی گئی۔ یعنی آیات ربانی کے سامنے وہ سربہ سجود ہوتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بہرے اور اندھے ہو کر، بلکہ بصیرت کے ساتھ دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی بھی مدح سرائی ہو گئی جو لوگ کسی بھی بات کو تحقیق کے بعد ہی قبول کرتے ہیں،
بلا تحقیق کسی بھی بات کو قبول نہیں کرتے اور بلا تحقیق کسی بھی بات کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا اور امام بنا۔ ربنا یہ منادہ ہے، منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے یا حرف ندا حذف کیا گیا ہے، اور ربنا یا ربی کے ساتھ قرآن کریم میں ایسا بارہا ہوا ہے۔ ہب یہ وہاب یہب ہبۃ باب فتح سے امر کا صیغہ ہے، دینا، عطا کرنا، نوازنا۔ وہابہ کے ساتھ عموماً لام کا صلہ لایا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور الحمد للہ الذی وہب لی۔ تو جب بھی ہم اس کو استعمال کریں تو جس کو کوئی چیز عنایت کرنی ہے اس پر لام کا صلہ لائیں گے، اور جو چیز دی جا رہی ہے اس کو بغیر صلہ کے مفعول بھی ذکر کریں گے۔ زوج کی جمع ازواج ہے۔ زوج کے اصل معنی جوڑے کے ہیں، تو زوج بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، مرد کو بھی کہا جاتا ہے، شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کے جوڑے کو زوج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذریت ان کی جمع ہے ذریات، اولاد، نسل۔ قرۃ یہ مصدر ہے قرّ یقرّ کا، قرّ یقرّ قرًا قرۃً قرورۃً۔ قرۃ العین آنکھ کا ٹھنڈا ہونا۔ اعین یہ عین کی جمع ہے، قرۃ اعین آنکھ کی ٹھنڈک۔ جب آدمی کو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی خوشی اور مسرت کی چیز حاصل ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو عباد الرحمن کی مخصوص صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی ذریت اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں گھر والوں کو اللہ کی بندگی میں مشغول دیکھ کر ہی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور ان کی صلاح و اصلاح کی فکر اپنے گھر تک محدود نہیں رہتی بلکہ تمام لوگوں کے لیے ان کی فکر ہوتی ہے۔ اگلا ٹکڑا دیکھیے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا۔ جعل متعدی دو مفعول بھی ہوتا ہے اور متعدی یک مفعول۔ جعل جب خلق کے معنی میں ہو تو متعدی یک مفعول ہوتا ہے، اور جب سیرہ کے معنی میں ہو تو متعدی دو مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں سیرہ کے معنی میں ہے اس لیے متعدی دو مفعول ہے، مفعول اول نا ہے اور مفعول ثانی امام ہے۔ امام کی جمع ائمہ، کل من یقتدی بہ، ہر مقتدا، پیشوا، آئیڈیل اور نمونے کو امام کہا جاتا ہے۔ متقین اس کے حروف اصلی واو قافیہ ہیں، یہ وقایت سے ہے، باب افتعال میں بچنے والے، پرہیز کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے جمع رہنے کی بنا پر بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے جمع رہنے کی بنا پر بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور انہیں بقا کی دعا اور سلام سے نوازا جائے گا۔ تو یہ عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی تھی ان سے متصف لوگوں کا انعام بیان کیا گیا کہ انہیں ان کے جمع رہنے کی بنا پر بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور اس میں انہیں بقا کی دعا اور سلام پیش کیا جائے گا۔ یجزون یہ جزا یجزی جزاء سے ہے جس کے معنی بدلہ دینا۔ غرفہ کی جمع غرف، بالا خانے، بلند اور اونچے مقام کو کہا جاتا ہے۔ صبر و صبر یصبر صبراً جمع رہنا، طاعات کو بجا لانا بھی مشکل ہے اور گناہوں سے بچنا بھی کار دشوار ہے، اس لیے اس کو صبر سے تعبیر کیا گیا کہ نیکیوں پر جمع رہتے ہیں، ان کو کرتے رہتے ہیں، اور برائیوں سے بچنے پر صبر کرتے ہیں،
یعنی ان کی طرف نفس تو مائل ہوتا ہے لیکن نفس کو بالائے طاق رکھ کر وہ اس کی طرف ہرگز نہیں جاتے۔ تو ایسے لوگ جو صبر و استقامت والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی جزا غرفہ ہے، بالا خانے ہیں۔ یہاں الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دنیا میں وہ لوگ گناہوں اور گھٹیا چیزوں سے بلند و بالا رہتے تھے، اپنے تقدس کو اور اپنے دامن کو برائیوں آلودہ ہونے سے بچاتے تھے، اس لیے ویسی ہی ان کو جزا بھی ملی، بالا خانے ان کو عطا کیے گئے۔ یلقون باب تفعیل سے ہے، پیش کیا جانا، سامنا کیا جانا۔ تحیہ کے معنی ہم یہاں بقا کی دعا سے کر لیں گے، اس لیے کہ حیا کا کے معنی ہوتا ہے اللہ آپ کو زندہ رکھے، زندگی کی دعا دینا۔ حیا یحیی تحیۃً باب تفعیل سے ہے، زندگی کی دعا دینا۔ سلام میں بھی زندگی کی دعا دی جاتی ہے، طول عمر کی دعا کی جاتی ہے، اس لیے سلام کو بھی تحیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور سلامن یہ باب تفعیل سے ہے، تو یلقون فیہا تحیۃً و سلاما، تحیۃً و سلامن یہ یلقون کا مفعول ثانی ہے۔ کوئی فعل جو متعدی و دو مفعول ہو، جب اس کو مجہول لایا جائے تو مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے اور مفعول ثانی علی حالہ مفعول منصوب کی حالت میں باقی رہتا ہے، تو یہی حال یہاں پر ہے، یلقون فیہا تحیۃً و سلاما۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، خالدین فیہا وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی عمدہ ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ خالدین خلد یخلد خلود سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو حال ہونے کی بنا پر حالت نصبی میں ہے، اور ہاں ضمیر کا مرجع الغرفہ ہے۔ حسنت مستقر و مقامہ، حسنت یہ فعل مدح ہے اور اس کا فاعل اور مخصوص بالمدح محذوف ہے معلوم ہونے کی بنا پر، تو جس طرح ماقبل میں ساعت مستقر و مقامہ تھا، یہاں پر حسنت مستقر و مقامہ ہے، یہ مقابل اس کو کہا جاتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے پروردگار کو نہیں پکارو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً تم لوگ جھٹلا چکے تو اس گناہ کا وبال تم کو لازماً پکڑ کر رہے گا۔ تو آخر میں حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کو ایک وعید سنا دی جو لوگ حق تعالی شانہ کی بندگی، اس کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف نہیں آتے، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عبا یعبأ عبأن کا معنی پرواہ کرنا، اور لا یعبأ پرواہ نہ کرنا، عموماً باصلہ کے ساتھ آتا ہے، لا ابالی کے معنی میں ہوتا ہے پرواہ نہ کرنا۔ فقد کذبتم یقیناً تم لوگ جھٹلا چکے، یکون ھذا العذاب لزاماً یہ عذاب تم کو لازماً پکڑ کر رہے گا، تو لزاماً یکون کی خبر ہے اور لزاماً لازم یا ملازمن کے معنی میں ہے کہ یہ عذاب تم کو پکڑ کر رہے گا، چمٹ کر رہے گا۔ تو اب دیکھیے قرآن کریم کے اس پیراگراف سے اور قرآن کریم کی آیات کے ان ٹکڑوں سے ہم دسیوں تعبیریں لے سکتے ہیں، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند تعبیریں آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ پہلی تعبیر دیکھیے، علینا الا نشہد الزور امتثالا لامر اللہ تعالی، علینا الا نشہد الزور امتثالا لامر اللہ تعالی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے نہ تو جھوٹی گواہی دیں اور نہ جھوٹ موٹ کی بیکار اور باطل قسم کی مجلسوں میں حاضر ہوں۔ یہ ہم نے حق تعالیٰ کے فرمان والذین لا یشہدون الزور سے یہ تعبیر اخذ کی۔ دوسری تعبیر دیکھیے، الاعراض عن اللغو والاقبال على التذکر والاعتبار والاستماع من صفات عباد الرحمن، الاعراض عن اللغو والاقبال على التذکر والاعتبار والاستماع من صفات عباد الرحمن، لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرنا اور نصیحت حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے اور کسی بھی فرمان کو باغور سننے کی طرف متوجہ ہونا، یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے۔ تیسری تعبیر دیکھیے، من لا یعبأ بالدراست یظلم نفسہ، من لا یعبأ بالدراست یظلم نفسہ، جو پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا
وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ایک چوتھی تعبیر دیکھیے، نحییک تحیۃ مفعمۃ بالحب والاجلال والتقدیر، نحییک تحیۃ مفعمۃ بالحب والاجلال والتقدیر، ہم آپ کو ایسا سلام پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو بقا کی ایسی دعا دے رہے ہیں جو محبت، تعظیم و تکریم سے بھری ہوئی ہے۔ یہ چند تعبیریں تھیں جو ہم نے ان آیات کریمہ سے اخذ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے قرب نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے اپنے ادبی ذوق اور زبان کی عمدگی، درستگی، شستگی اور پرشکوہ تعبیرات بولنے اور لکھنے میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سب سے ہمارا مقصد اور منشا خدا تعالیٰ کی رضامندی، اس کے قرآن، اس کے کلام اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر انداز میں امت کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کرنا ہو۔ وفقنی اللہ وإیاکم لما یحب ویرضی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔